وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه۔ سورۃ الانفال میں جو ہے غزوہ بدر کا تذکرہ جاری ہے۔ ان آیات میں بھی یہ بات بتائی گئی کہ وما لهم اور کیا ہے لہم واسطے ان کے، ہم ضمیر جو ہے وہ سب کے لیے یعنی جمع کے لیے ہے، اللہ یہ کہ نہیں، يعذبهم اللہ وہ عذاب کرے گا انہیں، اللہ اگر ہو تو سوائے اللہ یہ کہ نہیں، يعذبهم اللہ اللہ پاک ان کو عذاب کریں گے، وہم اور وہ، اگر ہوا ہو تو وہ ایک شخص، ہم ہو تو وہ سب یعنی جمع کے لیے، یصدون وہ روکتے ہیں۔ اب یصدون کے شروع میں یا آ گئی تو اس سے بھی کیا پتہ چل گیا یہ پریزنٹ اور فیوچر ٹینس ہے۔ تو یہ بات پہلے میں بتا چکا ہوں کہ چار حروف جو ہیں وہ پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کی پہچان ہے، یا تا نون اور حمزہ۔ عن المسجد الحرام، عن سے مسجد الحرام مسجد حرام سے، یعنی وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے۔ وما کانوا اولیاء، وما کانوا اور نہیں ہے وہ، اولیاء اس کے متولی اس کے رکھوالے۔ تو یہاں پر عذاب کی وجہ جو بیان کر دی گئی، پہلے پچھلی آیات میں یہ بات بیان کی گئی بھی اللہ پاک ان پر عذاب نہیں کریں گے جب تک آپ ان میں موجود ہیں، یعنی جب آپ مکہ میں تھے، پھر مکہ سے آپ نے مدینہ آپ نے ہجرت فرمائی، اور پھر مکہ میں ابھی وہ ضعیف لوگ موجود تھے جو استغفار کر رہے تھے، تو اس وجہ سے بھی جو ان پر جو ہے وہ عذاب نازل نہیں ہوا۔ جب آپ نے مدینہ آپ نے ہجرت فرما دی، اس کے بعد عذاب کی قسطیں اب ان پر نازل ہو رہی ہیں۔ پہلی قسط غزوہ بدر میں جو نازل ہوئی، اور اس کی وجہ بیان کی گئی کہ اصل میں یہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے نہیں دیتے، جیسے مکہ میں بڑی مشکلات تھیں، یہ روکتے تھے کہ صحابہ جو ہے وہ مسجد حرام میں آ کر نماز نہ پڑھیں، اور پھر قرآن نے کہا کہ بھئی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اس کے رکھوالے ہیں، ان اولیاءہ الا المتقون، ان اولیاءہ نہیں ہے اس کے رکھوالے، الا المتقون مگر متقی لوگ۔ اب ان کا مطلب ویسے تو اگر ہوتا ہے، لیکن اللہ جو ہے وہ بھی آیت میں آیا، تو اس سے یہ بات آپ یاد رکھیں کہ بھئی ان کا مطلب یہاں پر نہیں ہے، نہیں ہے اس کے متولی مگر متقی لوگ یعنی صحابہ کرام۔ ولیکن اکثرہم، واو کا مطلب اور ہے، لیکن اردو زبان میں ہم لیکن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اکثرہم لیکن اکثر، اردو میں ہم اکثر کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، تو یاد رکھنے میں آسانی کے لیے آپ ان الفاظ کو یہ ذہن نشین کر لیں، اکثرہم اکثر ان میں سے، لا یعلمون نہیں وہ جانتے۔ اب یعلمون کے شروع میں یا آ گئی تو اس سے بھی یہ بات پتہ چل گئی بھی یہ پریزنٹ اور فیوچر ٹینس ہے۔ تو قرآن کریم نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی کافر لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس کے متولی ہیں، تو یہ اس کے متولی نہیں ہیں، بلکہ متولی جو ہوتے ہیں وہ تو متقی لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو نماز پڑھتے ہیں بیچ میں وہ رکھوالے ہوتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے وہ بھی قرآن کریم نے واضح کیا۔ اور مسجد حرام سے روکنے کی ایک اور مثال کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جب یہ خواب دیکھا تھا کہ آپ صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ آپ بیت اللہ گئے ہیں، اور وہاں پر آپ نے عمرہ جو جا کر ادا کیا، تو حدیبیہ کے مقام پر جب آپ اپنے صحابہ کے ساتھ جب آپ پہنچے تو وہاں پر جو ہے وہ کفار نے آپ کو روک لیا کہ آپ مسجد حرام آپ نہیں جا سکتے، آپ وہاں پر عمرہ آپ ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پاک کے حکم کے مطابق آپ نے وہیں سے آپ صحابہ کے ساتھ آپ واپس تشریف لے آئے، اور جب آپ نے ان سے بیعت بھی لی تھی تو پھر اگلے سال پھر آپ نے آ کر عمرہ بھی ادا کیا، اور پھر جب مکہ فتح ہوتا ہے تو پھر عذاب کی ایک قسط یہ بھی نازل ہوئی ان پر۔ تو عذاب کی قسطیں کیسے نازل ہو رہی ہیں کہ پہلے جو ہے وہ 2 ہجری میں غزوہ بدر، پھر اس کے بعد احد، پھر خندق، پھر خیبر، اور پھر اس طرح بعد میں مکہ فتح ہوتا ہے، تو یہ سب عذاب کی قسطیں ان پر نازل ہو رہی ہیں، اور اکثر لوگ ان میں نہیں جانتے۔ اب ان کا کام کیا ہے مسجد حرام میں، ان کا جو دعویٰ جو ہے، یعنی ان کے دیکھیں قول و فعل میں تضاد جو ہے کس طرح وہ قرآن نے واضح کیا۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا، اب آیت کریمہ میں اللہ بھی آ رہا ہے اور شروع میں ما، اور نہیں ہے
وما کانا اور نہیں ہے صلاتہم ان کی نماز. صلات کا مطلب دعا بھی ہوتا ہے، یعنی اس کا لغوی مطلب دعا ہے. اور صلاتہم ہم ان کی نماز عند البیتی، عند کا مطلب نزدیک ہے، بیت یعنی بیت اللہ، ان کی نماز نہیں ہے بیت اللہ میں الا مگر مکان سیٹیاں بجانا، و تصدیہ اور تالیاں بجانا. تو یہ ہے ان کا کام کہ جو لوگ وہاں پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان پر ان کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، ان کو یہ ڈسٹرب کرتے ہیں، شور کرتے ہیں، تاکہ مسلمان وہاں پر نماز نہ پڑھ سکیں، اللہ کی یاد سے غافل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فذوقوا فا کا مطلب پاسا، ذوقوا چکھو. فذوقوا اردو میں ہم ذائقے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ذوقوا پس چکھو، العذاب عذاب کو، بما کنتم تکفرون اس وجہ سے کہ تم جو ہے وہ کفر کرتے ہو. تو ذوقوا العذاب عذاب یعنی با کے اوپر دیکھیں زبر آئی تو میں یہ بات پہلے بتا چکا ہوں کہ فعل کے بعد جو لفظ ہوگا اگر اس کے آخری حرف پہ زبر آ جائے تو اکثر جگہوں پر یہی ہوگا کہ یہ مفعول ہوگا. تو چکھو عذاب کو اس وجہ سے کہ تم جو کفر کرتے ہو. یہ ہے قرآن نے وجہ بتا دی. قصور تمہارا اپنا ہے کہ عذاب کی قسطیں تم پر کیوں نازل ہو رہی ہیں. ان الذین کفروا، آپ ایک اور وجہ بھی بیان کی گئی. ان الذین بے شک، ان کا مطلب بے شک ہے، اگر ان نہ ہو تو یہ کہ بے شک. الذین وہ لوگ، جو لوگ پابندی سے درس سن رہے ہیں انہیں پتہ بھی الذین کا مطلب کیا ہے. کفروا جنہوں نے کفر کیا، اور یہ ابھی پاسٹ ٹینس ہے، کفروا جنہوں نے کفر کیا. ينفقون اموالہم، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. ينفقون کے شروع میں دیکھیں یا ہے تو یہ پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کی پہچان ہے. اموالہم اپنا مال، لیصدوا تاکہ وہ روکیں، عن سبیل اللہ اللہ کے رستے سے. ان الذین کفروا ينفقون اموالہم لیصدوا عن سبیل اللہ، یہ مال وہ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں، اسلام کے خلاف وہ مال خرچ کر رہے ہیں. فسينفقونها پس ان قریب وہ اس کو خرچ کریں گے. ثم تکون علیہم حسرتاً پھر ان پر حسرت ہوگی، یعنی انہیں اس پر افسوس ہوگا. علیہم علی کا مطلب پر ہوتا ہے، علیہم ان پر، حسرتاً حسرت کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یاد رکھنا آسان ہے. ثم پھر یغلبون وہ غالب یعنی مغلوب ہو جائیں گے. یہ پیسے وائز ہے، یعنی ان پر غلبہ پا لیا جائے گا. اب یہ کیسے اس کی میں مثال یہ پیش کرتا ہوں. مثال کے طور پہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جو جب آ رہا تھا تو پھر کفار نے ابو سفیان سے یہ کہا جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا کہ تجارتی قافلہ جو ہے اس میں جو اپنا مال اسباب جو ہے وہ غزوہ بدر کے موقع پہ آپ خرچ کریں تاکہ ہم مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف اس مال کو جو ہے وہ خرچ کر سکیں، اسلام کو نیچے دکھا سکیں. ابو سفیان نے پھر مال پیش بھی کیا. پھر بعد میں جب انہیں شکست ہوگی 70 سردار مارے گئے، 70 کے قریب قیدی بنا دیے گئے، تو پھر انہیں اس پر افسوس ہوا کہ ہم نے کیوں مال خرچ کیا، اور ان پر مسلمانوں نے غلبہ بھی پا لیا، یہ مغلوب ہو گئے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. ثم یغلبون والذین کفروا اور وہ لوگ جو کافر ہیں، الا طرف، اعلیٰ کا مطلب پر ہوتا ہے، الا اگر آ جائے تو اس کا مطلب ہے طرف، جہنم جہنم کی طرف. یحشرون وہ ہانکے جائیں گے، جمع کیے جائیں. اب یہ انہوں کو دنیا میں بھی ان کو جو ہے وہ ذلت کا اور رسوائی کا جو سامنا کرنا پڑا، کیسے کہ غزوہ بدر میں انہیں شکست ہوئی، اور پھر آخرت میں بھی ان کے واسطے عذاب ہے، جہنم میں ان کو جو ڈالا گیا. اور بعد مفسرین نے یہ بات لکھی ابھی غزوہ احد کے موقع پر مال خرچ کیا گیا. ابو سفیان کے پاس یہ ہے بھی ہمیں بدر کے موقع پہ شکست ہو گئی ہے، اب اگلے سال ہم مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے، ان کے خلاف تیاری کرنے کے لیے ہمیں مال دو تاکہ ہم مسلمانوں کے خلاف خرچ کریں. اب یہ غزوات کیوں ہو رہی ہیں؟ اب اس کی وجہ اللہ پاک نے بیان کی. آپ دیکھیں یہ عذاب کے جو اسباب تھے، مسجد حرام سے روکنا، اسلام کے خلاف مال خرچ کرنا، یہ تمام وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ان پر عذاب کی قسطیں جو نازل ہو رہی ہیں. والذین کفروا الی جہنم یحشرون لیمیز اللہ الخبیث تاکہ لیمیز اللہ تاکہ اللہ پاک فرق کر دیں، جدا کر دیں. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، خبیث ناپاک، من سے، طیب پاک، ناپاک کو پاک سے جدا کر دیں. فیجعل الخبیث
اور بنائیں ناپاک کو بعض ولا بعض، ایک کو دوسرے پر، یعنی سب کو اکٹھا کر دیں اللہ پاک، فیرکم جمیعاً، اور ان کو اکٹھا کر دیں۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ایک انسان جب بھی کوئی شیطانی کام سوچتا ہے تو پھر ایک شیطانی کام یا یہ کہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کئی کام جو اس میں کرنے پڑتے ہیں جو سب ناجائز ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہ مختلف شیاطین جب آپس میں ملتے ہیں تو پھر وہ یہ سوچتے ہیں بھی اب ہم نے جو ہے وہ کس طرح یہ غلط کام کرنا ہے، جس طرح کفار سارے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے غزوہ بدر کے موقع پر اسلام کے خلاف سازشیں کی۔ فیرکم جمیعاً، بس اکٹھا کر دیں ان کو، فیجعلہ فی جہنم، اور ڈال دیں ان کو جہنم میں۔ اولئک هم الخاسرون، اولئک اسم اشارہ یعنی یہی لوگ ہیں۔ ہم ضمیر جو جمع کے لیے ہم وہ، الخاسرون خسارہ پانے والے ہیں۔ تو اردو میں ہم جو ہے وہ خسارے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی نقصان اٹھانا۔ تو کیسے انہیں جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑا وہ میں بتا چکا ہوں، دنیا میں بھی شکست غزوات کے موقع پر، اور ان کا قتل ہو جانا، اور ان کا مال ضائع ہو جانا، اور آخرت میں پھر جہنم کا عذاب۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ایک ڈھیل دینے کے بارے میں اللہ پاک نے بتایا بھی، موقع کیسے اللہ پاک فراہم کرنا چاہتی ہیں۔ قل للذین کفروا، قل کا مطلب ہے کہہ دیجیے، حکم دیا گیا۔ اگر قالا ہو تو اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، لیکن یہاں پر قل صیغہ امر حکم دیا گیا۔ للذین کفروا، اب الذین کے شروع میں لام لگ گیا، تو لام لگا یعنی ان لوگوں کے لیے، فاردوز، للذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، کہہ دیجیے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہو، ان کا مطلب ہے اگر ینتہو وہ باز آ جائیں، اگر وہ باز آئیں یعنی ینتہو یعنی شروع میں یا ہے تو وہ باز آ جائیں، یغفر لہم تو معاف کر دیا جائے گا واسطے ان کے، یہ پیسے باعث ہے معاف کر دیا جائے گا واسطے ان کے، ما قد سلف جو پہلے گزر چکا، یعنی جو گناہ انہوں نے کر دیے اللہ پاک ان کو معاف کر دیں گے۔ وہیں یعودو، پس اگر اس کو دوبارہ دہرائیں، فقد پس تحقیق، معذرت الاولین، سنت الاولین یعنی پہلے لوگوں کا جو طریقہ وہ میں بتا چکا ہوں کہ جیسے عذاب پہلے پر نازل ہوا تھا ان پر بھی ویسی عذاب۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ، وقاتلوہم، اور آپ ان سے جہاد کریں، ان سے آپ لڑیں، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون نہ ہو فتنہ، یعنی فتنہ جو ختم ہو جائے، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین سارے کا سارا جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو یہاں پر جہاد کا مقصد بیان کر دیا گیا کہ جہاد کا مقصد کیا ہے۔ جہاد کا مقصد اعلاء کلمت اللہ، یعنی اللہ کے کلمے کو بلند کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، ان سے لڑوں، یہاں تک کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہہ دیں، اور نماز کو قائم کرنے والے نہ بن جائیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے نہ بن جائیں۔ تو یہاں پر یہ بات یعنی جہاد کا مقصد یہ تھا۔ جیسے غزوہ بدر میں کیا ہوا، مسلمانوں نے جہاد کیا، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، پھر احد میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، اسلام پھیل رہا ہے، 1000 مسلمان ہو گئے، پھر خندق میں 3000، اور مکہ جب فتح ہوتا ہے آخری حج کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 1,00,000 سے بھی زیادہ۔ تو اس سے یہ بات بتائی بھی اسلام جو اس طرح پھیلا۔ تو وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا، پس اگر وہ بعد آ جائیں، فإن اللہ، پس بے شک اللہ پاک، بما يعملون جو وہ کرتے ہیں، بصیر دیکھتے ہیں، اللہ پاک کو یعنی پتہ ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ وإن تولوا، پس اگر وہ پھر جائیں، وإن تولوا فاعلموا، پس جان لو تم سب، ان اللہ مولاکم، یہ کہ بے شک اللہ پاک تمہارا دوست ہے، نعم المولا و نعم النصیر، بہترین دوست اور بہترین مددگار ہے۔ اب صاحب نے دیکھ لیا بھئی اللہ پاک مدد کرنے والے کیسے ہیں، اور اللہ پاک کیسے اچھے دوست ہیں۔ بھئی بدر کے موقع پر فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمانی تھی تو ہجرت مدینہ کے وقت کیسے آپ نے ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر آپ وہاں سے روانہ ہو گئے، یہ بھی اللہ کی مدد تھی۔ اور مسلمانوں پر جونگ جو ہے وہ طاری ہوئی، مسلمان پھر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، تو یہ ساری اللہ پاک کی طرف سے نصرت تھی۔ فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو یہ سورۃ الانفال کا درس جو ہے وہ جاری ہے،
یہاں پر جو 9ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے، پائے تکمیل تک ہم نے اس کو پہنچایا، تو پابندی سے آپ درس سنا کریں اور اس درس کو آپ شیئر بھی کیا کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے بن جائے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔